ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے برکت والے مہینوں سے ہمارا سامنا فرمایا، برکت والے مہینوں میں ہمیں زندگی عطا فرمائی اور برکتوں کے حاصل کرنے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شریف اللہ کا مہینہ ہے۔ ہمیں شعبان کے مبارک مہینے میں بھی مبارک وقتوں کو گزارنا اللہ نے نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ ہمیں اتنا وقت اللہ نے عطا فرمایا، ورنہ بہت سارے وہ ہیں جو رمضان کی دہلیز پر بھی پہنچتے پہنچتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، دنیا سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے کہ رمضان کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں والا مہینہ ہے کہ ہمارے سوچ، ہماری عقل، ہمارے ہوش جس کا حساب کتاب لگا ہی نہیں سکتے ہیں۔ انسان سراپا خطا کا پتلا ہے۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خطاؤں کی بخشش کا ذریعہ، ہمارے خطاؤں کے بخشش کا وقت، ہمارے خطاؤں کے معاف کرنے کا ذریعہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے بنا دیا۔ اور یہ مہینے میں ہم جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخششیں طلب کریں گے، یقیناً وہ بخششیں ہمیں عطا فرمائی جائیں گی۔ ہم جتنی معافی مانگیں گے، یقیناً وہ معافیاں ہمارے لیے، ہمارے حصے میں لکھی جائیں گی۔ جو گناہ ہم سے دانستہ و نادانستہ سرزد ہو چکے، ان پر ندامت کے ساتھ سچی توبہ کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے عظیم انعام سے سرفراز فرمائے گا۔ ہر ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے بدلہ متعین فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے۔ ہر ایک بندے کے، ہر ایک عمل کے لیے اس کا ایک اجر، اس کی ایک جو نعمت دی جانے والی ہے، اس کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص قرآن شریف کے پڑھنے سے اپنے آپ کو اتنا ہی عاجز سمجھتا ہے کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت سے دور رہتا ہے؟ سنو کہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں اسے عطا فرمانے والا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ أَلِف لَام مِيم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا کہ سنو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک جملہ، ایک حرف ہے، اس کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ الف کہنے پر 10 نیکیاں تمہیں ملیں گی، لام کہنے پر 10 نیکیاں تمہیں ملیں گی، میم کہنے پر 10 نیکیاں تمہیں ملیں گی۔ الف لام میم یہ 3 حرفوں کے ایک جملے کو تم پڑھو گے، 30 نیکیاں تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ ایسے نیکیاں متعین ہیں، 10 گنا سے بڑھ کر کے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیاں بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ مگر رمضان المبارک کے روزے دار کی جب باری آ جاتی ہے، رحمت خداوندی کا یہ اعلان ہمیں سننے کو ملتا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں زبان سے کہ ہر انسان کے ہر عمل کے بدلے میں اس کا ایک اجر متعین مقرر ہے سوائے رمضان کے روزے کے۔ اور سنو کہ میں رمضان کے روزے دار کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماؤں گا، اپنی رحمت کے مطابق اسے اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ مفہوم حدیث ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ہر نیکی کر کے نیکی کے بدلے میں جو نفع ہم کماتے ہیں وہ نفع ہمیں معلوم ضرور ہوگا، مگر رمضان المبارک کے مہینے کا نفع ایسا ہے کہ جس کا حساب کتاب بھی ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بزنس کرنے والے شخص کو اگر کوئی مال 10
10 रुपये में मिल रहा है और उसे पता है कि वो 100 रुपये में बिकने वाला है, तो 100 रुपये से भी 700 रुपये बढ़ करके उसे नफ़ा मिल रहे हैं, तो उस माल के ख़रीदने में किस कदर जल्दी करेगा, उस माल के हासिल करने में किस कदर जल्दी करेगा। जबकि हमको ये इस तरीक़े के 700 नहीं बल्कि बेहिसाबो किताब अजर अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है, बेहिसाबो किताब नेकियां अता फरमाने वाला है, बेहिसाबो किताब बख्शिशें अता फरमाने वाला है, नेमतें अता फरमाने वाला है। जब हम नफ़ा की कोई लिमिट ही मुतय्यन न कर सके और वो बड़े सस्ते में वो चीज़ हमें मिल रही है, तो क्या हम उसके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे? यकीनन हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारे नेक अमलों के लिए ये बड़ा आसान अमल है कि रमज़ान के रोज़े रख लें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बेहिसाबो किताब जो सवाब मिलने वाला है, बेहिसाबो किताब जो उसका बदला मिलने वाला है, उस बेहिसाबो किताब बदले और सवाब के हकदार अपने आप को बनाने का मौका अल्लाह ने नसीब फरमाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हदीस मुबारका है, हदीस मुबारका की कलिमात मुबारका हैं, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल हाज़ा शहरु रमज़ान जाअकुम तुफ़्तहु फ़ीही अब्वाबुल जिनान व तुग़लक़ु फ़ीही अब्वाबुन नार व तुसलसिलु फ़ीही शयातीन। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों, क्या तुम ये जानते हो कि कौन सा महीना तुम पर अपना साया दराज फरमा रहा है, कौन सा महीना तुम्हारे करीब आ रहा है? जान लो कि यह रमज़ानुल मुबारक का महीना है। यह रमज़ानुल मुबारक का ऐसा महीना है कि जिसमें जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा और जिसमें जहन्नम के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा। पूरे साल में जहन्नम के दरवाज़ों को बंद नहीं किया जाएगा और जन्नत के दरवाज़ों को खोला नहीं जाएगा। जहन्नम के दरवाज़े खुले रहते हैं, जन्नत के दरवाज़े बंद रहते हैं। मगर जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाता है तो जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। और जिस शैतान जो हमारा अज़ली दुश्मन है, जो हमारा अबदी दुश्मन है, जो हमारी दुश्मनी में लगा रहता है, जो हमें वरगलाता है, बहकाता है, खुदा की रहमत से दूर करने वाला है, खुदा के गज़ब से करीब करने के रास्ते दिखाने वाला, नफ्स पर काबू उसका चलता है, हमारे ख्याल और फिक्र पर उसका काबू चलने लगता है, हम उसके गुलाम बन चुके होते हैं। मगर अल्लाह की मेहरबानी ये होती है कि उस शैतान जो हमें बहकाने वाला है, उस शैतान को भी अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के महीने में कैद फरमा देता है और उसे समंदर के गर्दावों में तह दर तह उन्हें पहुंचा दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। अब रमज़ान का चांद दिखने से पहले वो आज़ाद था, रमज़ान का चांद नज़र आ गया, अब उसे कैद कर लिया जाएगा। और इसी तरीके से शव्वाल का चांद दिखते ही उसे खोल दिया जाएगा, यानी पूरा एक महीना उसे कैद कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए ये मौका फराहम फरमा रहा है ताकि हम ये बहाना न कर सके कि शैतान हमें बहका रहा था तो शैतान के बहकावे में आ गए। मगर जबकि बड़े बड़े शैतानों को कैद कर दिया गया, बड़े बड़े शैतानों को जब कैद कर दिया गया है, छोटे छोटे शैतानों की कोई हैसियत, कोई वक़्त बाकी नहीं बचती है। हाँ, ये है कि इंसान खुद अपने अखलाक व किरदार को इस कदर गंदा कर ले, इस कदर बुरा कर ले कि वो शैतान सिफत बन चुका है, तो अब उसकी बात अलग है, वो गुनाह के रास्ते पर जाएगा। मगर याद रखें कि आम इंसान जो होता है वो अपने आप को शैतान सिफत नहीं बना पाता है। खुदा का खौफ उसके दिल में होता है, अल्लाह से डरने वाला होता है, शैतान के बहकावे में आकर के कभी कभी उससे गुनाह हो जाता है। अब वो बहकाने वाला शैतान कैद कर लिया गया है। अब हमारे लिए रास्ता बड़ा आसान और खुला है, हमारे दुश्मन को उस रास्ते से दूर कर दिया गया है। जिस दुश्मन की वजह से हम उस रास्ते पर इत्मीनान से चल नहीं सकते हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, उस दुश्मन को हमसे दूर कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। हमें खुले मैदान में, खुले रास्ते में आज़ाद अल्लाह तबारक व तआला ने छोड़ दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के इताअत में किस कदर अपने आप को तैयार करते हैं, रोज़े में किस कदर हम अपने आप को तैयार रखते हैं, नमाजों में तरावीह के लिए और दीगर नमाजों के लिए, इबादत के लिए, ज़िक्र अज़कार के लिए, तिलावत कुरान के लिए हम अपने आप को किस कदर आज़ाद रखते हैं, ये हमारा ज़िम्मा है। मगर अफसोस की बात है कि हम पर हमेशा शैतानी दाव इस कदर चलते रहे कि हम खुद भी शैतान का एक खिलौना बन चुके हैं और थोड़ी सी हवा आ जाए, थोड़ी सी ये मामलात हो जाएं तो हमारे जहनी उलझनें बढ़ जाती हैं, हम और अपने जहन को परागंदा पाते हैं और अपने जहनी
پراگندگی کی بنا پر ہم عبادتوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزو، آج یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو بدل دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اطاعت کے راستے پر رمضان المبارک کے مہینے سے ایسے قدم بڑھانا شروع کریں کہ ہمارے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا سے ہمیں سرفراز فرما دے، ہمیں دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یاد رکھیں کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جانے والا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں رحمت ہی رحمت، بخشش ہی بخشش، عطا ہی عطا، کرم ہی کرم اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے۔ ہر رات ندا دی جائے گی، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ سے معافی مانگے خدا اسے معاف فرما دے، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو خدا کی بارگاہ میں جنت طلب کرے اسے جنت عطا فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہی رہتی ہے، ندا ہوتی ہی رہتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم کبھی دھوپ و گرمی کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی کبھی بیماری کا معاملہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں کسی پر زبردستی، کسی پر زیادتی نہیں ہے۔ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں پاتا ہے، جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو اسے اپنی بیماری سے صحت مند ہونے تک کے روزوں کو چھوڑنے کی رخصت ہے۔ مگر یاد رکھے، مرنے سے پہلے اگر وہ ایک دن بھی صحت مند ایسا ہو جاتا ہے کہ اب اس کی جان کے ہلاک ہونے کا خوف نہیں ہے، تو اس پر رمضان کے روزہ رکھنے کی قضا واجب ہی رہے گی، اس پر فرض ہی رہے گا۔ یاد رکھیں کہ انسان کمزور ہے مگر اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، انسان ہمت کرتا ہے رب تعالیٰ اسے کامیاب فرما دیتا ہے۔ اور کیا ہی خوب وہ زندگی کہ روزے کی حالت میں ہماری گزرے، اور اگر موت آنی ہی ہے تو بلا سے روزے کی حالت میں ہی آ جائے تو ہماری کامیابی ہے۔ ہاں یاد رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قاعدہ ہے، قانون ہے، بیماری کے بڑھنے کے خوف سے، بیماری کی وجہ سے اگر آپ کچھ دن کے لیے روزوں کو ترک کر کے بعد میں قضا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کا صحیح طور پر کسی دیندار ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ آپ رکھنے سے آپ کے جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں جو پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ کو رخصت ہوگی۔ ایسے ہی سفر کر رہے ہیں آپ، سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں، تو سفر کی وجہ سے جتنے دن سفر ہے 93 کلومیٹر سے زیادہ یا 93 کلومیٹر کے برابر اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، مگر رکھ لیتے ہیں تو بڑے ثواب کی بات ہے، بڑے عظمت کی بات ہے۔ بیماری میں بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے مگر رکھ لیتے ہیں تو یقیناً ثواب کی بات ہے، برکت والی بات ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں پتہ نہیں کہ پورا مہینہ جینے کو مل بھی جائے کہ نہیں ملے، ایک رات بھی اگر مل جائے تو اس رات کی برکتیں ہمیں مل جائیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم تو جینا زندگی کا ایسے جی رہے ہیں گویا کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ 100 سال تک کے ہمیں جینا ہے، 100 سال تک کے ہمیں زندگی ملنی ہے۔ اب 10-20 سال گنوا بھی دیں تو بعد میں بھی عبادت کر لیں گے، بعد میں اس کو پورا کر لیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے 100 سال کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ہم 100 گھنٹے کی 100 سیکنڈ کی ہم اپنے آپ کے لیے گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ زندگی دے رہا ہے، کب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے یہ وہی رب تعالی خوب جانتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان اور موت اور زندگی ہے، وہی خوب جاننے والا ہے کہ کب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ابھی شعبان کی 15ویں رات میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس کو کتنی زندگی ملنی ہے اور کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ اب جو زندگی ہے اسے غنیمت جاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو وقت مل جائے اس وقت کو کامیاب بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس کے کس قدر اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرماتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا كان اول لیلہ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل لیلہ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر
اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات آ جاتی ہے، یعنی ادھر چاند نظر آیا تو ادھر رمضان کی برکتیں ہمیں ملنے شروع ہو گئی ہیں، چاند دکھتے ہی رحمتیں برکتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ رمضان کی پہلی رات ہوتے ہی فوراً شیاطین کو قید کر دیا جائے گا، اور پھر شریر جو سرکش جن ہوتے ہیں انہیں بھی قید کر دیا جائے گا، اور تمام جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور ایک ندا کرنے والا ہر رات ندا کر رہا ہوگا، اے خیر کے طلبگاروں، خیر کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھاتے چلو، خیر کو قبول کرنے والے، خیر کو اپنانے والے بن جاؤ، اور اے برائی کے طلبگاروں، اے برا چاہنے والوں، اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لاؤ، برائی کی طلب کو ختم کر دو، چھوڑ دو، خیر کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتے چلے جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر رمضان کی ہر رات میں ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزاد عطا فرما دیتا ہے، آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی دیکھیں، رمضان کی پہلی رات ہے، جہنم سے آزادی کا مژدہ ملتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد میں آزادی مل رہی ہے نہیں ہے، بلکہ روزہ کے ارادہ رکھنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی آزادی عطا فرما رہا ہے۔ تبھی تو رمضان کی رات پہلے آتی ہے، اس کے بعد روزہ بعد میں آتا ہے، پہلے رات آتی ہے، پھر روزہ دن کا آتا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے۔ مگر اللہ کی رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر کس قدر مہربانی فرما رہا ہے، پہلے روزہ رکھنے کے بعد بخشش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ روزہ رکھنے سے پہلے ہی روزے داروں کی بخشش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کتنی رحمتوں والی بات ہے، کتنی عظمتوں والی بات ہے کہ ہمیں محنت سے پہلے ہمارا پھل ملتا چلا جا رہا ہے، محنت سے پہلے ہماری اجرت ہمیں ملتی چلی جا رہی ہے۔ یہ مہربان ذات رب ذوالجلال کی ہے، اسی کو زیبا ہے، یہ نعمتیں، یہ عظمتیں، یہ بخششیں، یہ عطائیں اسی کی شان کے لائق ہیں۔ وہی ہمارا بخشش و مہربان پروردگار ہے جو ہم پر مہربانی فرماتا ہے۔ اور اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو سنبھال نہ پائیں، اور اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں کے دروازے سے دور نہ کر پائیں، اپنے گھروں کے دروازوں میں رحمت کے دروازوں کو کھول نہ پائیں، روزہ، عبادت، سحری، ذکر، اذکار، تلاوت، تسبیح، تحلیل سے اگر ہم اپنے گھروں کو، اپنے دل کے اندھیروں کو اجالوں میں اگر ان نیک کاموں سے نہ بدل پائیں تو پھر کیا خاک ہماری زندگی جینے کا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہماری زندگی کا نہیں ہوگا۔ مگر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن کو توفیق ہو جاتی ہے جو رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں، مگر افسوس کی بات کہ کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو رمضان کی راتوں میں وہ نشے کی حالت میں گزار جاتے ہیں، رمضان کے دنوں کو نشے اور گناہ کی حالت میں گزار جاتے ہیں۔ خدا کی پناہ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ہمیں ندا دے رہی ہے، اے اللہ کے بندو خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، رحمت کے دروازے تمہارے لیے کشادہ کر دیے گئے ہیں، توبہ کے دروازے تمہارے لیے کشادہ کر دیے گئے ہیں، توبہ کرو، سچے ہو جاؤ، نیک بن جاؤ، بخشش تمہارا عطیہ تمہارا انعام ملنے والا ہے، انعام کے حقدار ہو جاؤ۔ مگر افسوس کہ ہم اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنوں کو اس بات کی نصیحت کریں، تلقین کریں کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو روکے اور عبادت کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ یاد رکھیں اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی اگر نیک بن جاتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں بڑی شان و عزت ملنے والی ہے، بڑی عظمت ملنے والی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم اس کا خیال نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم خود نمازوں سے غفلت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم خود روزوں سے غفلت کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں سے، تلاوت سے، ذکر اذکار سے، تسبیح سے، خیر خیرات سے ہم اپنے آپ کو دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا فائدے کی زندگی کی نعمت خدا تو ہمیں دے رہا ہے، خدا کی بخشش میں کوئی کمی نہیں ہے، خدا کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت کے دروازوں کے کشادگی میں کوئی کمی نہیں ہے، اس نے تو ہمارے لیے ساری نعمتیں کشادہ فرما دی ہیں، ساری رحمتیں ہمارے دروازے تک رکھ دی ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم ہیں کہ نیکی کے دروازے کو کھولنے کے بجائے برائی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں اور اس کی رحمت سے خود کو خود ہی ہم دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کتنی بری بھیانک بات ہوگی کل قیامت میں جب اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اے لوگو تمہارے لیے تو رحمت کے دروازوں کو کشادہ کر دیا گیا تھا، تمہارے سروں پر تو رمضان کو دراز کر دیا گیا تھا، تمہیں رمضان کی زندگی عطا فرما دی گئی تھی، تم نے اس رمضان المبارک کی زندگی میں خود کے لیے کیا نعمتیں حاصل کی ہیں، خود کو میری رحمت کا کتنا حقدار بنایا تھا۔ جب وہ حساب لیا جائے گا تو ہم کیا حساب دیں گے؟ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کیا حساب دے سکتے ہیں؟ ہماری کچھ اوقات ہی نہیں کہ ہم حساب دیں، مگر اللہ تبارک و تعالی ضرور حساب لینے والا ہے۔ اس وقت پر اگر ہمیں کوئی بچا
بچا سکتا ہے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے، ان کی شفاعت ہی ہے جو اس کے غضب سے ہمیں بچا سکتی ہے، مگر ہمیں ان کے شفاعت کے حقدار بننا ہے، ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بننا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم شفاعت کے حقدار کب بنیں گے؟ روزے چھوڑ کر کے شفاعت کے حقدار بنیں گے؟ خدا کی قسم ہرگز شفاعت کے حقدار نہیں بن پائیں گے۔ اور اگر ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں بخشش عطا ہو جائے گی، ہماری شفاعت ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، ہرگز ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیں خدا کے حکم پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے، احکام الہی پر چلنا ہے، پھر اس میں جو کچھ ہماری نادانستہ طور پر جو ہماری بشری تقاضوں کے تحت جو کچھ کمیاں رہ گئیں ان پر نادم رہنا ہے، تب ہماری شفاعت ہونے والی ہے، تب ہمیں بخشا جانے والا ہے۔ مگر اگر مغرور ہو کر کے ہم خدا کی رحمت سے دور ہونے والے راستے کو چن لیتے ہیں، عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہماری بخشش نہیں ہوگی بلکہ خدا کے قہر و غضب سے سامنا ہوگا، جہنم کے دروازوں پر پہنچا دیا جائے گا، جہنم کے دہک کے انگاروں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے بچانے والی اگر کوئی ڈھال ہے تو وہ رمضان المبارک کا روزہ ہے جو اللہ نے مومنوں کو عطا فرمایا ہے۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جیسے تیر برسائے جا رہے ہوتے ہیں تو ڈھال ہاتھ میں لے کر کے تیر کے چبھنے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، تلوار کے وار سے بچایا جا سکتا ہے، نیزے کے وار سے بچایا جا سکتا ہے، ہر چبھنے والی کاٹنے والی چیز سے اپنے آپ کو انسان بچا لیتا ہے۔ وہ کس سے ہے؟ ڈھال کے ذریعے بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تم ڈھال سے میدان جنگ میں اپنے آپ کو زخمی ہونے سے بچا لیتے ہو، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن تمہارا روزہ تمہاری ڈھال بنا دیا جائے گا اور جہنم میں چلنے سے تمہیں بچنے کا موقع عطا فرمایا جائے گا۔ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آخر ہم اگر رمضان المبارک کے روزوں کی طرف سے غفلت کریں گے تو کیا ہماری زندگی کا کل کیا حال ہوگا، کل کیا انجام ہوگا، اس انجام کی ہمیں فکر کا موقع ہے۔ اللہ نے موقع بخشا ہے، ابھی آج شعبان کے 28 تاریخ ہے، کل کو 29 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کرم فرما دے تو کل چاند ہو جائے تو کل ہی رات سے ہمارے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ عزیزو اپنے آپ کے اندر حوصلہ و ہمت کو پیدا کریں۔ دھوپ اور گرمی ضرور ہوگی مگر یہ گرمی، یہ دھوپ قیامت کے دن کی گرمی سے بہت ہی ہلکی اور بہت ہی کم ہے۔ قیامت کے دن کی جو گرمی ہوگی، قیامت کے دن کے حشر کے دن کا جو گرم سما ہوگا اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا رہے ہوں گے۔ ہمارے دماغ کھول رہے ہوں گے، ہمارے بدنوں سے نکلنے والا بدبودار پسینہ کھولتا ہوا پانی بن کر کے ہمارے ساتھ دوڑ رہا ہوگا۔ جس کے جیسے گناہ ہوں گے اس اعتبار سے اس کا پانی پسینے کا کسی کے ٹخنے برابر، کسی کے کمر برابر، کسی کے سینے برابر تو کسی کے حلق برابر وہ پانی ہوگا۔ بدبو میں زندگی ہوگی اور وہ حال ایسا ہوگا آج سورج کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے، اس وقت پر سورج کا منہ دنیا کی طرف ہوگا اور سورج ہم سے سوا نیزے کی دوری پر، یعنی بہت سے بہت 10-12 فٹ کی دوری ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اتنی دوری پر جب سورج ہوگا تو حال کیا ہوگا اندازہ لگائیں۔ اس گرمی کا کیا حال ہوگا، اس دن کی تپش کا کیا حال ہوگا۔ زمین بھی دھات کی ہو جائے گی، آسمان بھی دھات کا ہو جائے گا۔ مٹی میں تو کچھ آدمی کو قدم رکھنے کا موقع مل جاتا ہے مگر جب مٹی میں پتھر سخت ہو جاتا ہے اس کی گرمی کو ہمارے پیر برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو دھات میں جب اسے بدل دیا جائے اور جب سورج کی قریبی اتنی ہو جائے کہ وہ 10-15 فٹ کا فاصلہ ہی اگر کہہ لیا جائے تو بے جانا ہوگا، تو ایسے حال میں جب وہ سورج کی گرمی ہوگی اس گرمی کا کیا حال ہوگا، اس وقت کی تپش کا کیا حال ہوگا۔ اگر اس دن ہمیں سایہ ملے گا، وہ سایہ کون سا ہوگا؟ وہ اللہ کے اطاعت گزاری فرما برداری کا سایہ ملنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول پر درود پڑھنے والوں کو کثرت سے عرش اعظم کا سایہ نصیب ہو جائے گا، نیک لوگوں کو ابر کا سایہ نصیب ہو جائے گا اور اطاعت گزار فرما برداروں کو وہ سایہ نصیب ہوگا۔ نہ انہیں گرمی ملے گی، نہ انہیں تپش ملے گی، نہ انہیں پیاس لگے گی۔ پیاس کا حال یہ ہوگا کہ زبانیں نکل کر کے باہر سینے تک لٹک رہی ہوں گی، مگر اس دن بھی اگر ہم اس پیاس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو آج ہمیں رمضان کے روزوں کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، کل حشر کے دن کی پیاس سے ہمیں بچا لیا جائے گا، حشر کے دن کی گرمی سے ہمیں بچا لیا جائے گا۔ جس دن کا ہمارا سامنا یقینی ہونے والا ہے اس دن سے ہمیں، اگر اس دن کی سختی سے اگر ہمیں بچنے کا موقع ہے تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور زندگی بھر اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کے حبیب کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں برکتوں کو لوٹنے کا سما ہے، یہ ان گنت بے حساب کتاب نفع کمانے کے دن اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور دنوں
مہینوں میں آپ ایک حرف پڑھیں گے اس کا بدلہ 10 نیکی سے لے کر کے 700 نیکی تک کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آپ گنتی کر ہی نہیں سکتے کہ کتنا اللہ تعالیٰ حساب اس کا عطا فرما رہا ہے۔ عام سی بات ہے کہ عام دنوں میں آپ ایک نفل کریں گے عبادت، عام دنوں میں اگر آپ جو عبادت کریں گے، جو فرض عبادت کریں گے، اس کا جتنا ثواب ہوگا رمضان المبارک کے مہینے میں نفل ادا کرنے پر اتنا ثواب ہوگا۔ اور حال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو فرض ادا کیا جائے گا اسے 27 گنا بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اگر تم جان لیتے کہ رمضان کی رحمتیں اور رمضان کی برکتیں کیا کیا ہیں تو تم زندگی بھر یہی تمنا کرتے کہ زندگی بھر رمضان کا مہینہ ہی خدا بنا دے، پوری زندگی رمضان کو بنا دے، پوری زندگی روزوں کو فرض کر دے، یہ ہماری تمنا ہوتی۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اس حقیقت تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اس حقیقی نفع تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارے ذہن اور ہمارے تصور تو صرف دنیاوی نفع کے حد تک کے الجھ کر کے رہ گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اور ہم کمزوری سی زندگی، کمزور زندگی دنیا کی گزار رہے ہیں۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو پانے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، بیماری اور سفر کی وجہ نہ ہو، اگر یہ عذر شرعی نہ ہو اور غیر عذر شرعی کی صورت میں آپ ایسے ہی رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیں گے، بہت قہر و غضب کا سامنا ہوگا کل حشر کے دن۔ اور اگر آج روزے رکھ لیتے ہیں تو خدا کی رحمت کا سامنا حشر کے دن ہوگا۔ ہمارے اس ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا خدا کی رحمت کے سامنے میں، خدا کی رحمت کے ساتھ ہمیں حشر کے میدان میں گزرنا ہے، یا خدا کے غضب سے ہمارا سامنا ہونا ہے۔ خدا کے غضب کا سامنا تو کوئی کر نہیں سکتا ہے، خدا کے غضب کا سامنا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ خدا ہر مومن کو اس کے غضب سے محفوظ فرمائے۔ اس کی رحمت ہی کا سامنا ہونا ہے، اس کی رحمت ہی سے ہمیں حصہ ملنا ہے۔ اگر اس کے رحمت کا حصہ ملنے کا خود کو حقدار بنانا ہے تو یہ نعمتوں والا مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں آپ روزے رکھیں، ذکر عبادت کریں، خیر خیرات کریں، صدقہ کریں، اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں، احبہ، اقربا، آس پاس پڑوس ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ یہی انداز اگر ہمارا اس مہینے کی برکت سے ہو جائے تو پھر آگے کی زندگی بھی ہماری سنور جائے گی۔ ایسے نہیں کہ رمضان آیا تو سدھر گئے، رمضان گیا تو پھر شیطان ہو گئے، ایسے خیال کو نہ رکھیں، بلکہ یہ ارادہ کریں کہ اس مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی زندگی کے ہر لمحے کو اس کی اطاعت گزاری والا بنا لے، اس کی رحمت کے حقدار ہونے والا بنا دے۔ اس تمنا کے ساتھ اگر اس مہینے میں عبادت کی طرف قدم بڑھائیں گے، یقیناً اللہ کی مہربانی ہوگی تو کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو کہا گیا ہے اسے قبول فرمائے، ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، ہمیں اس کی عبادت کا موقع نصیب فرمائے، ہمارے بدنوں میں، ہمارے ذہن و فکر میں حوصلہ و ہمت و طاقت عطا فرما۔ پروردگار عبادت کا موقع عطا فرما، ریاضت کا موقع عطا فرما، تلاوت کا موقع عطا فرما، تسبیح تحلیل کا موقع عطا فرما، ہماری ہر نیکی کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و دفعل میں جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں، ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما۔ تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت، مودت، شفقت، رحمت عنایت عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہیں انہیں نیک صالح باخلاق با کردار فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔